محترم ناظرین، اگر رات کو عورت نے اپنے شوہر سے بستری کی اور پھر غسل نہیں کیا، بنا غسل کیے ہی سو گئی تو صبح بغیر غسل کیے جنات کی حالت میں اس کے گھر کے کام کاج کیے، گھر کا کھانا بنایا، اس کے بعد جا کر اس نے غسل کیا تو کیا ایسا کرنا شریعت جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کیا جنات کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ غسل جنات کا درست طریقہ کیا ہے؟ یہی ہماری ویڈیو کا عنوان ہوگا۔ محترم ناظرین، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر رات میں میاں بیوی نے حق زوجیت ادا کی، اب وہ چاہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر وہ غسل کر لیں، اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا تو تب کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس تاخیر پر انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، بالکل جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہ کرنے کا ارادہ کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسا وضو کرتے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب کسی نے اگر اس طرح کیا ہے کہ رات میں غسل واجب ہوا اور صبح فجر سے پہلے انہوں نے اٹھ کر غسل کر لیا، تب تو کوئی حرج نہیں، انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز ہی قضا کر دینا، اب چونکہ نماز قضا ہوئی تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا قضا کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان کے اوپر توبہ بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا بھی کریں گے جو انہوں نے چھوڑ دی، تو اسی طرح کرنا بالکل بھی جائز نہیں، شریعت اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح کرنے سے میاں بیوی کے گناہ گار ہوں گے۔ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ دو نمازوں کے درمیان غسل واجب ہوا تو دوسری نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر لیا، نماز ادا کر لینا، یہ ضروری ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ جنات کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ تو محترم ناظرین، عورت بالکل ایسا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت کا جنات کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد گھر کا کام کاج کرے، یا پھر کھانا بنانا ہو تو بنا سکتی ہے۔ اگر کھانا ہو تو کھانا کھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ غسل میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، تو اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں، ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانے پکانے، دودھ پینے والے بچوں کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ ہم بستری کے بعد اصل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے اور پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکہ شریف کی روایت میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنات لاحق ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو۔ یہ وضو کرنا چمبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی چمبی کے وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماعت سے فراغت ہو تو اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں چمبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجیے کہ شریعت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد وضو خاص کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وضو تنحصل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالات جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھایا پیا، اگر وضو کیے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیں تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک صاف ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا بچہ رو رہا ہے تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالات جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین، اب غسل کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نوٹ فرما لیجیے۔ غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں، اسی طرح کہ کلی کرنا،
سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہے سارے بدن پر پانی پہنچانا، مذکورہ 3 کام کر لینے سے غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب چیزیں سنت ہیں۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہیں پہنچ سکے تو غسل سے پہلے اسے نکالنا بھی ضروری ہے۔ بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا، البتہ کریم اگر ایسی ہے جس کی تہہ چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ تو اس کا ہٹانا بھی ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ سنت کے مطابق مکمل غسل کر لینے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی غسل دہرانے کی ضرورت ہے۔ غسل ہو جائے گا، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ یا رب العالمین، ان کاموں سے جن سے تو نے منع فرمایا ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری کمی پیشی معاف فرما اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔